عادل نظامی صاحب، جنرل فیض کہاں ہیں؟ یہ سوال آج ہوا سر. فیض صاحب جی پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں نوٹیفائڈ جیل کے اندر موجود ہے، بس اتنا بتایا گیا ہے. اچھا، اب وہ نوٹیفائڈ جیل وہ ہوتی ہے جو آپ کسی بھی جگہ کو جیل کر دیتے ہیں، سب جیل قرار دے دیتے ہیں. کسی جس کا روٹین جیل انتظام میں نہیں پنجاب ہے، حکومت کے پاس ہوگا، وزارت داخلہ پنجاب کے پاس ہوگا. کسی روٹین جیل میں نہیں ہے، مطلب اڈیالہ نہیں ہے، کوٹ لکھپت نہیں ہے، کسی خاص مقام کو سب جیل قرار دے کے نوٹیفائی کیا گیا جیل، اور جنرل فیض وہاں ہے. ہاں، اس کا انتظام پنجاب حکومت کے پاس ہے، مطلب سویلین حکومت کے ہینڈ اوور لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جیل کہاں ہے. چلیں پنڈی میں کہیں ہو سکتی ہے. اچھا، مجھے لگتا ہے پنڈی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی خفیہ مقام پہ ہے. صوبوں کی بڑی بات ہے، صوبوں پر بھی سوال ہوا کہ 12 صوبے بننے جا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ صوبے بنانے کے پیچھے ہے، اور سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اور یہ صوبے بھی اسٹیبلشمنٹ بنانا چاہتے ہیں. مدم صاحب، صوبوں کے حوالے سے کئی کیا پولیٹیکل گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے، ان کا ہے سواب دی، وہ جیسے مرضی کرنا چاہے. لیکن ایک چیز دیکھیں، لاہور کو، آپ لاہور سے آئے ہوئے ہیں، انتظامی طور پر 2 یونٹ میں تقسیم کرنے کا پنجاب حکومت جو فیصلہ کری کہ 2 اضلاع بنا دیں، 1.5 کروڑ آبادی کا 15 ملین. کراچی کے بھی 4 اضلاع ہیں، 7 اضلاع 7 اضلاع کراچی کے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آبادی بڑھ گئی تو آپ کو تقسیم کر دیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. آبادی بڑھ رہی ہے، تقسیم کر دیں. شہر کو تقسیم کر رہے ہیں، صوبے کو کیوں نہیں انتظامی طور پہ تقسیم کرتے؟ پنجاب کو کیوں 3 انتظامی یونٹ میں تقسیم نہیں کیا جاتا؟ 4.5 کروڑ کا ساؤتھ پنجاب ہے، وہ پھر سیلاب آتا ہے، ڈیزاسٹر آتا ہے. پنجاب ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، باقی صوبے بلوچستان ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا ہونا چاہیے، سندھ ہونا چاہیے. ماں ہے ادھر کی بات کریں تو میں نے کہلے پنجاب کا نقاب آیا ہے کہ پنجاب تقسیم یہ کر دیں. سیاسی جماعتوں کا دورہ معیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب صوبہ چاہیے، لیکن سندھ کی تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہے. نون لیگ کو چلے سندھ کی تقسیم چاہیے، پنجاب جو تخت لاہور ہے اس کی بادشاہت میں کمی نہیں آنی چاہیے. اب دیکھیں نا جی، ہزارہ چاہیے لیکن پنجاب نہیں چاہیے تقسیم. تو ٹیکنیکلی اگر کوئی صوبوں نے تقسیم ہونا ہے تو چاروں نے ہونا ہے. کسی ایک صوبے کو تقسیم کر کے آپ کوئی فارمولہ نہیں بنا سکتے کہ پنجاب کے 3 حصے کر دیں. چلے جو فارمولہ اسلام آباد کٹھا رہے، بلوچستان کٹھا رہے، کے پی کٹھا رہے. چلیں اسلام آباد کے سرد موسم میں چائے کی چسکیوں پہ جو آج کل ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا، جو کہہ لیں کہ جو رومرز ہیں، وہ یہ چائے ہے پہ یا کہ کافی پہ؟ چلیں چائے کافی پہ، گرم مشروبات کے اوپر سے کہہ لیں جو گرما گرم خبریں وہ یہ ہیں جناب کہ پہلے تو ایک ترمیم 28ویں آئے گی، اور اس میں کوئی NFC، اور 29ویں ترمیم میں پھر صوبے جو ہیں وہ پاکستان میں. ڈیوس میں جو بلاول سے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی، اس میں کچھ چیزیں طے بھی ہوئی، اور وہاں پہ کوئی ٹریک 2 بھی چلا ہے، اور کہا گیا ہے بلاول سے کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہ جو تصویریں آئی ہیں پرائم منسٹر کی، بلاول کی اور فیلڈ مارشل کی، اور ان کے ساتھ پھر یہ بھی آیا ہے کہ اکٹھے چلنے کا، ملک کی ترقی کا، خوشحالی کا، اکٹھے چلنے کا اعادہ کیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے وہاں کچھ بات ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی وہاں بھی ہوگی. ویسے بھی ڈیفرنٹ ٹائم ٹو ٹائم تو ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ایک کہنے کے بڑے مسائل ہیں. NFC ایوارڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا، اس کے پاس ٹرافی ہے ایک جس کو سیلیبریٹ کرتی ہے. 18ویں ترمیم کو بہت ملائن کیا جا رہا ہے. ہاں ملائن وہی کو NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم، اس کو پاکستان پیپلز ٹرافی سمجھ کے اس کو رکھا ہوا نا. لیکن آج کل آئین پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا اس کا جو کہنے کا آرڈر ہے جس کو کلیم کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو کرے گی سیاسی حکومت کرے گی. سیاسی حکومت کرے گی. تو سیاستدان بیٹھ کے میرے خیال سے حل نکال لیں گے اس کا صوبوں والا. ویسے آپ بتائیں نہیں ہونا چاہیے پنجاب کی تقسیم یا پاکستان کی جتنے انتظامی نہیں، آپ بار بار پنجاب کی تقسیم کہتے ہیں، سب سر پنجاب سب کی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں پنجاب کسی ایسے انصاف پر مبنی فارمولے پر سب صوبوں کو ریشنلائز کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. بلوچستان بہت بڑا ہے، بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، 13 کروڑ آبادی کا صوبہ پنجاب ہے، 25 کروڑوں میں سے 60% پاکستان ہے. اچھا جی، ایک کے پی اور بلوچستان کا بڑا تقابلی جائزہ آج کیا گیا ہے ٹیررزم کے حوالے سے. بڑا کمپیریٹیو انالیسز انہوں نے بلوچستان اور کے پی کا کیا ہے، اور کہا ہے کہ بلوچستان میں ٹیررزم کم ہو رہا ہے کیونکہ وہاں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا ہے، اور کے پی میں ٹیررزم بڑھ رہا ہے کیونکہ وہاں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا. دیکھیں ماضی میں اگر بلوچستان دیکھیں تو وہاں پہ حالات بڑے کشیدہ تھے. ڈفرینٹ ہوئی کی وہاں پہ بات ہوتی تھی کہ آپ ایران کے بارڈر سے انلیگل پیٹرول، وہاں پہ ایرانی ڈیزل وہاں پر آ رہا ہے، نون کسٹم پیڈ گاڑیاں وہاں پر آ رہی ہیں، ٹیررزم بہت ساری تھی وہاں پر، مختلف قسم کی جو کہہ لیں کہ بینڈ آؤٹ فٹس تھی وہاں پہ اپنے جو کام ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھے. لیکن اب جو ماضی کے جو فگر ہے 43% پہلے ایک ریشو تھی، اب وہ 29% آ گیا. اور یہ وہاں کی صوبائی حکومت کی یہ کہہ لیں کہ پرفارمنس ہے. سیکیورٹی اداروں کا خیال ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی، اس نے نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر عمل کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ ٹیررزم کم ہوا ہے. ٹیررزم کم ہوا ہے. ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیز بنی ہوئی ہے، سویلین گورنمنٹ اور ساتھ میں سیکیورٹی ادارے تمام ایک پیج پہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں.
مل کر ایکٹیویٹیز بھی کروائی جا رہی ہے, بحالی کے کام بھی ہو رہے ہیں, ایسے لوگ جو ناراض تھے ان کو بھی منایا گیا. تو کہہ لیں اوور آل وہاں پر خاصا کام ہوا. اور ساتھ میں ایک اور چیز جو ایک تاثر پایا جاتا ہے, لوگ اکثر اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے پاکستان میں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے بڑے تحفظات ہوتے ہیں ادارے کو, لیکن وہ کہتے ہیں پنجاب پہ تو ہمیں کوئی تحفظات نہیں ہیں, اب بلوچستان پہ بھی ہمیں کوئی تحفظات نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق عمل بھی ہو رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی بہتر ہے, انتظامیہ اچھے سے کام بھی کر رہی ہے. تو جہاں کچھ ہمیں فلاز نظر آئیں گے جس کا ایفیکٹ پاکستان پہ پہنچے گا, پورے پاکستان تک جو کہہ لیں کہ فیل کیا جائے گا, یا سیکورٹی اداروں کو جہاں سے نشانہ بنایا جائے گا, جو ریاست پاکستان کی جو پالیسیز ہے جب عمل درآمد نہیں ہوگا, جس طرح بھی آپ نے کہا نیشنل ایکشن پلان 2000, ان کا موقف ہے کہ 14 نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے, ایک نقطہ ہے صرف کائنیٹک آپریشنز کا, 13 نکات جو ہیں وہ سول گورنمنٹ نے پورے کرنے ہیں. اور چونکہ سول گورنمنٹ 13 نکات پورے نہیں کرتی اور ساری ذمہ داری 14ویں نکات پہ جو کائنیٹک آپریشن ہے اس پر ڈال دیا جاتا ہے, تو جب تک آپ وہ 13 نکات جو نیشنل ایکشن پلان کے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے تو 14ویں نقطے کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. اور باقی صوبوں پہ عمل ہو رہا ہے. ہمارے 2 صوبے جو ہیں دہشت گردی کی لپیٹ میں تھے, کے پی اور بلوچستان. آپ آپس میں کمپیریٹیو انالیسس کر لیں, بلوچستان نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا ہے, وہاں پہ دہشت گردی کم ہوئی ہے, کے پی نے نہیں عمل کیا, وہاں پہ دہشت گردی بڑھی ہے. اور کے پی حکومت پاکستان تحریک انصاف وہ بھی اس کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو سائن بھی کر رکھے ہیں, 2022 کے اندر جب اس کو ریوائز کیا گیا اس کا بھی حصہ تھے, لیکن ابھی سمجھ نہیں آتا, وہ کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں کی رٹ کیوں لگا رکھی ہے. اور جو فارمولا پیش کیا جاتا ہے کہ ڈائلاگ کر لیں, ڈائلاگ تو سوات میں بھی کیا تھا, صوفی محمد اور جو فضل اللہ تھے, تحریک نفاذ شریعت محمدی بھی وہاں پہ قائم ہوئی, وہاں پہ کہہ لیں کہ ریاست پاکستان نے اپنی ریٹ خود سے کمپرومائز کی, ان کے مطابق سیٹ اپ بھی بنا کر دیا گیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا, پھر کتنی فورسز نے وہاں پر جانے دی اور علاقے کو بحال کروایا. سوات کی مثال انہوں نے دی کہ ماضی میں مذاکرات کے کوئی نتائج اچھے نہیں آئے ہیں, لہذا اب کوئی مذاکرات دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. اب تو آئی بی او آپریشنز ہوں گے اور نیشنل ایکشن. یہ ضرور ہے کہ کے پی گورنمنٹ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا واحد تنازع جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کا ہے, سیاسی کوئی تنازع نہیں. اور ایک اور بات بھی جو بہت سے دوستوں نے سوالات بھی کیے کہ جب ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, سیاسی حل کی بات کرتے ہیں, تو خیبر پختونخوا حکومت سے کیوں نہیں بیٹھا جاتا اس کے ساتھ. تو یہاں وہاں پر جو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو پہلے ایک واضح میسج آتا تھا کہ باتیں آپ کو پولیٹیکل لوگوں سے ہی کرنی پڑیں گی, تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ یہاں بھی آپ کے جو صوبائی حکومت ہے آپ کو بات وفاقی حکومت سے ہی کرنی پڑے گی اگر آپ کو کوئی لیکن یہ تحفظات ہیں سوال بھی آپریشن ہوا کے کہ بارے آپ میں. کے پی کی حکومت کو, وزیر اعلیٰ کو سیکیورٹی کی بریفنگ کیوں نہیں دیتے؟ تو وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ وزارت داخلہ سے لیں, وفاقی حکومت سے بریفنگ لیں. جو ہے وزیر وفاقی حکومت کو لکھے, وفاقی حکومت جس کی ذمہ داری لگائے گی وہ سیکیورٹی بریفنگ دے گا. وہ کسی کی بھی لگا سکتی ہے, فوج کی بھی لگا سکتی ہے, وزارت داخلہ کی بھی لگا سکتی ہے, پولیس کی بھی, فوجی عہدیدار بھی لگا, کسی کی بھی لگا سکتی ہے. لیکن ان کا موقف ہے کہ ڈائریکٹ فوج کو نہ لکھیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ ڈائریکٹ فوج کو نہ لکھیں, آپ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھیں. مطلب یہ وہی نا جو ہم سیاسی طور پہ مطلب بھائی کیونکہ ہم سیاسی پروگرام بھی کرتے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو آپ نے سیاستدانوں نے کرنے ہیں. اسپیکر کے پی اسمبلی نے کور کمانڈر پشاور کو لکھا تھا, تو ان کا موقف ہے کہ خط براہ راست فوج سے خط و خطابت نہ کریں, جو کرنا ہے بذریعہ وفاقی حکومت. اور ساتھ میں جو کور کمانڈر صاحب سہیل افریدی کو ملے بھی اس پر بھی بات چیت ہوئی, تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو تو ملاقات ہو جاتی ہے, اور یہ کہہ لیں کہ وہ سب جگہ سگالی کے لیے یہ معاملہ ہوتا ہے, لیکن وہ سیکیورٹی بریفنگ نہیں ہو سکتی. سیکیورٹی بریفنگ کے لیے آپ وفاقی حکومت کو ہی خط لکھیں گے.